اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ کل کا جو اجلاس 4 بجے کا بلایا گیا ہے اس حوالے سے مجھے معلوم ہے اسپیکر صاحب نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، پروروگ نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ مؤثر نہیں ہے. لیکن اسپیکر صاحب تو خود اب یہ کنڈکٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی آ چکی ہے، جس کے بعد وہ اپنا یہ استحقاق کھو بیٹھے ہیں کہ وہ اسمبلی رن کریں. کل میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے، لیکن آپ کی بات درست ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جا چکی ہے. اس لیے جو آج سیشن ہونا تھا شام کو، تو اس میں وہ ایک فہرست ہوتی ہے ان ممبران کی جو اگر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر دونوں اویلیبل نہیں ہیں تو وہ اجلاس کو چیئر کرتے ہیں. اس روسٹر سے جو چیئر کی ان میں سے ایک صاحب نے چیئر کرنا تھا. ابھی تک تو وہ ہو چکا ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ اسمبلی کے سیکرٹری جو ہیں وہ چیئر کریں گے، وہ رن کریں گے اجلاس؟ نہیں، ممبرز میں سے ہوتے ہیں. وہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ایک فہرست ہوتی ہے ممبران کی، اور وہ ایکچولی یہ ہوتا بھی رہتا ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اسمبلی کے سیشنز کو چیئر کرتے ہیں. جب بھی سپیکر صاحب اور ڈپٹی سپیکر دونوں اویلیبل نہ ہوں، یا اس صورتحال کے اندر جہاں اویلیبل تو ہیں لیکن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہوئی ہے، تو وہ سیشن پھر کوئی اور ممبر جو ہے جو پہلے سے پری اپرووڈ لسٹ ہوتی ہے اس میں سے کوئی ایک چیئر کر سکتا ہے. قانون کے مطابق اس کی اجازت بھی ہے اور وہ ہوتا بھی رہتا ہے. اور کل بہرحال ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی کیونکہ گورنر کا جو حکم نامہ ہے یا انہوں نے جو ہدایت جاری کی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے، کل اس کے لیے جو اپوزیشن ہے آپ کی وہ تو اس اجلاس کے لیے جائے گی نا کل؟ جی، وہ اجلاس جو ہوگا نہیں، مطلب جا سکتے ہیں باہر کھڑے ہو کے سیڑھیوں پہ کوئی تقریر کر سکتے، لیکن اجلاس تو نہیں ہوگا کل. اور آپ جو یہ گورنر کی جو یہ ہدایت ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے، اس کو آپ کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اور بالکل ان کے پاس استحقاق ہے، وقت آئے گا تو اس وقت ان کا کر بھی دیا جائے گا. لیکن 2 چیزیں میں نے بتا دی. ایک تو سیکونس کے اندر پہلے عدم اعتماد کا ووٹ کی تحریک پہلے آئی تھی تو پہلے اس سے ڈیل کیا جائے گا، اور دوسرا جب یہ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد سیشن بلایا جائے گا. اگر اس سے پہلے فیصلہ نہیں کیا گیا کہ چیلنج کرنے ہیں ان کی وجوہات جو ہیں، کیونکہ وہ چیلنج کی جا سکتی ہیں، کورٹ کے اندر جایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے وجوہات دی ہیں وہ وجوہات جو ہیں وہ قانون کے اندر وزن نہیں رکھتی، لیکن ابھی وہ فیصلہ نہیں کیا گیا. کل یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ پہلے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ جمع کرائی ہے اپوزیشن نے، بعد میں گورنر کی ہدایت آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے، اور یہ فوٹو فنش ہوا ہے یا اس کا وقت کا تعین کیسے ہوگا کہ پہلے اپوزیشن نے پرویز الہی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی؟ وہ تو ریکارڈ کے اوپر آتا ہے نا، جس وقت ریسیو ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ظاہر سرکاری لوگ کرتے ہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں کرتے. تو وہ تو تمام ریکارڈ موجود ہے. میرے پاس ایگزیکٹ اس کی ٹائمنگز موجود نہیں ہے، اسپیکر صاحب کے پاس ہوں گی یا سیکرٹری جو صوبائی اسمبلی ہے ان کے پاس ہوگی. لیکن کامران بھائی، یہ تو ساری تفصیل ہے نا، یہ قانونی پیچیدگی ہے جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں. سوال تو یہ پوچھنے کا ہے کہ ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں کراچی میں جب الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے مقامی حکومت کا، تو وہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس لیے ملتوی کر دیا جائے. اسلام آباد میں کوشش کی جاتی ہے کہ یونین کونسل کا نمبر بدل دیا جائے، یہاں پر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے بعد. یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جو ہر الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہیں بھی عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ بتائیے کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے تحریک عدم اعتماد پہ کا تعین ہوگا، اس کی ووٹنگ ہوگی، تو پھر پرویز الہی صاحب اسمبلی فوراً تحلیل کر دیں گے یا پھر آپ اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی ہوگی اس کے بعد؟ نہیں جی، تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو اگر ابھی اور اس کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، اور ایک ہی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ حکومت اعلان کر دے، وفاقی حکومت اعلان کر دے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں، اور اس کے لیے بات چیت کریں اور ساتھ بیٹھ کے کوئی تاریخ کا فیصلہ کر دیا جائے فہم و تفہیم کے ساتھ. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. جس دن بھی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، جس نے ہونا ہے ناکام، نمبرز یہ کہتے ہیں کہ اس نے ناکام ہونا ہے، اس کے فوراً بعد تحلیل کر دی جائے گی. تو اسد بھائی، کتنا ابھی اعتماد باقی ہے؟ بھرپور اعتماد باقی ہے پرویز الہی صاحب پر، وزیر اعلیٰ پر، کہ وہ اب وین پش کم ٹو شو
وہی کہیں گے، وہ کریں گے جو انہوں نے پبلکلی کیا ہے، کیونکہ ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کا انداز، ان کی باڈی لینگویج، ان کے جملے، وہ سب جو ہے وہ بے چینی عیاں ہے اس میں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی پھسلے اور کبھی پھسلے والی صورتحال ہے. آپ لوگوں کا اعتماد کتنا بحال ہے؟ دیکھیں ان کی یہ رائے کہ یہ اسمبلیاں ابھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، ابھی چند مہینے اور چلانی چاہیے، یہ تو اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے. یہ تو پبلک ان کی پوزیشن ہے، وہ کمرے میں بھی یہی کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اچھی چیز کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اور مونس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بند کمرے میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی وہی دو باتیں کہتے ہیں جو وہ اپنی پبلک سٹیٹمنٹس کے اندر کہتے ہیں. دو باتیں کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ابھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں فیصلہ عمران خان کا ہے، جو فیصلہ عمران خان کریں گے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دینا ہے. آج مونس آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، اور یہ ایک شاید سب سے اہم میٹنگ ہے کیونکہ اب کل سے پھر اس میں ایکشن شروع ہوگا، تو وہ تمام صورتحال اور آپ کے نمبرز وغیرہ جو 190 نمبرز ہیں آپ کے، وہ پورے انٹیکٹ ہیں؟ جی بالکل ہیں. اور مونس یہ جو وکلاء کی میٹنگ ہے جس کا ذکر کر رہے تھے اسپیکر صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے. میں بھی زوم سے میں نے کنیکٹ کیا ہوا تھا، مونس بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور مکمل طور پہ وہ ساتھ مل کے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. نمبرز بڑے سادہ ہیں. جو فیصلہ کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کی ڈیسولوشن کا جو کیس پہلے آیا تھا جس پہ علی ظفر نے ہماری طرف سے پیروی کی تھی، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس کی نگرانی کے اندر یا جن کی لیڈرشپ کے اندر وہ بینچ بنا تھا، اس نے بڑا واضح کر دیا ہے پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے گا، کوئی ممبر اس کے خلاف جا کر ووٹ نہیں دے سکتا، اور اگر وہ ووٹ ڈالے گا تو جس کو قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے ایب انیشو ورڈ، یعنی کہ وہ گنتی ہی نہیں کی جائے گی، وہ شمار میں ہی نہیں آئے گا. تو یہ جو سب پہنچ رہے ہیں اس وقت بکسے بھر بھر کے وہاں پر، یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ جتنے مرضی پیسے بھی دے دیں، وہ اگر خرید بھی لیں ووٹ تو وہ کارآمد نہیں ہوگا ان کے لیے. اچھا، اس کی تھوڑی معلومات اسد بھائی اگر آپ دے سکیں، کیونکہ بہت اہم معاملہ ہے. پرویز الہی صاحب نے کھلم کھلا کہا ہے اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہ ان کی پنڈی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو، اسمبلیز تحلیل ہوں. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اب انتخابات اپنے وقت پر ہوں اور یہ معاملات ایسے ہی جاری رہیں. یہ کافی معنی خیز اور بہت اہم بیان ہے پرویز الہی صاحب کا، جو کہ وہ بالکل صاف یہ بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک بات عیاں ہو چکی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی سیاسی معاملات میں کوئی رائے نہیں دے گی اور نہ ہی اس میں کوئی حصہ لے گی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ ہمیں بتائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس بات کو مان لیں، اور میرے خیال میں ہر پاکستانی اس بات پر یقین کرنا چاہتا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست کے اندر کسی طریقے سے بھی حصے دار نہیں بنیں گے، تو میرے خیال میں تو وہاں سے کوئی کانٹرڈکشن آنی چاہیے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق. یہ تو سیاسی فیصلہ ہے، یہ اسمبلی کا فیصلہ ہے، یہ اسمبلیوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ چیف وزراء اعلیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، وزراء اعظم نے فیصلہ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اس میں رائے جو ہے وہ ذاتی طور پر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس رائے کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، چیف منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ نہ کریں. اگر ایسا ہے تو پھر جو ان کی لیکن یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صراحت سے پوری تفصیل سامنے رکھی ہے جو ان کی ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو، آپ لوگوں کو صراحت سے بتایا ہے کہ وہاں سے انہیں کیا ہدایت ملی ہے یا کیا وہاں سے مشورہ سامنے آیا ہے. اس میں آپ کو شک ہے اس گفتگو میں کہ وہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا یہ کہ مس ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں کچھ؟ اچھا، میں کامران بھائی میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں اس عہدے کا نام لوں، بٹ معتبر عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہے، ان کی طرف سے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہ سوال رکھا گیا تھا سامنے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری اس میں کوئی رائے نہیں ہے، جو بھی سیاسی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. اچھا، وہ معاملات ابھی چل رہے ہیں گفتگو کے جو صدر عارف علوی صاحب جو بات چیت کر رہے تھے، جو کوششیں کر رہے تھے، ڈار صاحب کل بھی ان کے پاس آئے، وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ اب کس نہج پر ہیں؟ جی کوشش تو جاری رہے گی. ظاہر ہے صدر صاحب کی آئینی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بنتی ہے اگر ملک میں اتنا بڑا
بحران آیا ہوا ہے، اور آپ سے بہتر میڈیا میں شاید اور کوئی بھی نہیں ہوگا جو جانتا ہے کہ اس سیاسی بحران کی وجہ سے جو معاشی بحران اس وقت ملک کے اندر آیا ہوا ہے، اور پچھلے 2 دن سے جس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ تو کوشش اپنی ضرور جاری رکھیں گے، لیکن کیا اس کے اندر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کوئی معنی خیز پیش رفت ہے؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں۔ یہ بتائیے اسد بھائی کہ ایوری ڈے ایک ہے آڈیو، ایک ویڈیو، ایک آڈیو یا کوئی اس قسم کا جو مٹیریل ہے، انٹرسیپٹس جو ہیں وہ روزانہ سامنے آ رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں کے حوالے سے، بلکہ ان کی زبان میں، ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اور اس پہ بڑے ڈیمنگ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، چیزیں، معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ عام حالات میں تو بہت یہ متاثر کرے کسی بھی لیڈر کی امیج کو۔ آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ خان صاحب خود کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیں، یہ تو پتہ نہیں، یہ ویڈیو جو بھی آڈیو مارکیٹ کے اندر لاتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی کہ اس کا اثر عوام کے اوپر صفر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اعتبار ہی نہیں بچ گیا۔ آج کل ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے، ڈیپ فیک ویڈیوز، اور پوری سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں اس کی ایگزامپلز آ گئی ہیں۔ کل آپ کی اور میری بالکل آواز کاپی کر کے کہ آپ کو اور مجھے نہ فرق پتہ چل سکے، ایک کنورسیشن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ جو ساری کوششیں ہیں، یہ ظاہر کیا کرتی ہیں؟ یہ ظاہر یہ کرتی ہیں کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بچی ہے اس وقت پاکستان کے سارے سیاسی سسٹم کے اندر۔ یہ پوری جو 13 رکنی جماعتوں کا جو گلدستہ ہمیں اس قوم کو پیش کیا گیا ہے، اب یہ سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔